خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آمد کے چوتھے اتوار کا خصوصی پیغام۔ اس اتوار کی تلاوتیں میکا نبی کا صحیفہ 5واں باب اور اس کی دوسری آیت سے 5ویں آیت تک، عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب 5ویں آیت سے 10ویں آیت، اور لوکا کی انجیل کا پہلا باب اس کی 39ویں آیت تا 55ویں آیت۔ ان تلاوتوں کا عنوان خدا کی مرضی کی تکمیل، یسوع کی آمد اور قربانی۔ مرکزی آیت، دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں، عبرانیوں 10واں باب اس کی 9ویں آیت۔ تعارف۔ خدا کی مرضی اور اس کے نجات کے منصوبے کی تکمیل یسوع مسیح کی زندگی اور قربانی میں عیاں ہوتی ہے۔ عصر حاضر میں جب انسانیت مختلف چیلنجز اور روحانی بحرانوں سے گزر رہی ہے، خدا کی مرضی کو سمجھنا اور اس کے منصوبے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ عبرانیوں 10واں باب 9ویں آیت میں یسوع کے یہ الفاظ، دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں، نہ صرف اس کے مشن کی وضاحت کرتے ہیں بلکہ ہماری زندگیوں کے لیے ایک رہنما اصول بھی ہے۔ سیاق و سباق۔ میکا 5واں باب 2 تا 5 آیات میں یسوع مسیح کی پیدائش کی پیش گوئی ایک چھوٹے اور غیر معروف گاؤں بیت لحم سے کی گئی، جو خدا کی مرضی کے منفرد اور حیران کن انتخاب کو ظاہر کرتی ہے۔ عبرانیوں کا 10واں باب 5 تا 10 آیات میں یسوع کی قربانی کو پرانی شریعت کی قربانیوں کا متبادل قرار دیا گیا ہے، جو گناہ کے مسئلے کا دائمی حل پیش کرتی ہے۔ لوکا کی انجیل پہلا باب 39 تا 55 آیات میں مریم کا گیت خدا کی مرضی کے سامنے عاجزی، شکر گزاری اور تابعداری کا بہترین نمونہ پیش کرتا ہے۔ یہ تینوں حوالہ جات یسوع مسیح کی شخصیت، اس کی آمد اور خدا کے منصوبے کی عظمت کو واضح کرتے ہیں۔ میکا میں یسوع کی پیش گوئی، عبرانیوں میں اس کی قربانی اور لوکا میں اس کی ماں مریم کی شکر گزاری خدا کی محبت اور نجات کے پیغام کا اعلان کرتے ہیں۔ ان تینوں حوالہ جات میں مشترکہ مرکزی آیت تلاش کرتے وقت ہم ان کی بنیادی تعلیمات پر غور کرتے ہیں، جو یسوع مسیح کی آمد، اس کے نجات کے منصوبے اور خدا کی عظیم قدرت پر مرکوز ہیں۔ مشترکہ مرکزی آیت یہ ہو سکتی ہے، دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ اس آیت کا وجہ انتخاب۔ یہ آیت یسوع مسیح کے مشن کو بیان کرتی ہے، جو میکا میں پیش گوئی کی تکمیل ہے اور لوکا میں مریم کے گیت کا خلاصہ بھی ہے۔ یہ خدا کی مرضی اور منصوبے کے مطابق یسوع کی آمد اور قربانی دونوں کو بیان کرتی ہے، جو ان تین حوالہ جات کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ آیت یسوع کی عاجزی اور تابعداری کو ظاہر کرتی ہے، جو مریم کے شکرانے کے گیت اور بیت لحم کے چنے جانے کے پیغام سے مطابقت رکھتی ہے۔ یہ آیت تمام حوالہ جات کے درمیان ایک مرکزی کڑی بن سکتی ہے اور اسی پر مرکزی پیغام دیا جا سکتا ہے۔ مرکزی پیغام۔ یسوع مسیح کا یہ بیان، میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں، خدا کی مرضی کو اولین ترجیح دینے اور اپنی زندگی کو اس کے منصوبے کے مطابق ڈھالنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس آیت میں 3 اہم پہلو نمایاں ہیں۔ نمبر 1، خدا کی مرضی کی پہچان۔ خدا کی مرضی ہمیشہ ہمارے فہم سے بلند اور کامل ہوتی ہے۔ بیت لحم جیسے چھوٹے مقام کو یسوع کی پیدائش کے لیے چننا یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا اپنی مرضی کے اظہار میں انسانی توقعات کے برعکس کام کر سکتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو پہچاننے کے لیے اس کی رہنمائی طلب کرنی چاہیے۔ نمبر 2، خدا کی مرضی کے مطابق قربانی۔ عبرانیوں 10 باب میں یسوع کی قربانی پرانی شریعت کی تمام قربانیوں کا خاتمہ ہے۔ یہ ایک بار ہمیشہ کے لیے گناہ کے کفارے کا اعلان ہے۔ عصر حاضر میں ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو خدا کی مرضی کے مطابق رکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی قربانیاں خدا کی مرضی کو پورا کرنے کا حصہ بن سکتی ہیں۔ نمبر 3، خدا کی مرضی میں خوشی۔ لوکا میں مریم کا گیت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کی مرضی کے تابع ہونے میں
حقیقی خوشی اور سکون پایا جاتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے فیصلے خدا کے سپرد کرتے ہیں تو وہ ہماری روحانی، جذباتی اور جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ آمد کے چوتھے اتوار سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آمد کے چوتھے اتوار پر محبت کی موم بتی جلائی جاتی ہے جو خدا کی محبت کے عملی اظہار کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ موم بتی فرشتے کی موم بتی کے طور پر بھی جانی جاتی ہے کیونکہ یہ اس خوشخبری کی یاد دلاتی ہے جو فرشتے نے مریم کو سنائی تھی۔ مریم کی تابعداری۔ مریم نے خدا کی مرضی کو خوشی سے قبول کیا جو محبت اور عاجزی کی علامت ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی خدا کی محبت کو قبول کریں اور اپنی زندگیوں میں اس کی مرضی کو جگہ دیں۔ یسوع کی آمد۔ یسوع کی پیدائش محبت کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ جیسا کہ عبرانیوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے آیا۔ یہ محبت صرف جذباتی نہیں بلکہ قربانی پر مبنی ہے جو چوتھے اتوار کے پیغام کے عین مطابق ہے۔ ہماری ذمہ داری آج کے دور میں محبت کے عملی اظہار کے لیے ہمیں دوسروں کی خدمت، خدا کی تابعداری اور اس کے منصوبے میں شراکت کو اپنانا ہوگا۔ اطلاق کی بات کریں تو روحانی زندگی میں خدا کی مرضی۔ اپنی دعاؤں میں خدا کی مرضی کو سمجھنے کی دعا کریں، کلام مقدس کا مطالعہ کریں تاکہ خدا کے منصوبے کو سمجھیں۔ سماجی زندگی میں خدا کی مرضی۔ دوسروں کی خدمت کریں اور ان کے لیے برکت کا ذریعہ بنیں۔ اپنی زندگی کے فیصلے خدا کی مرضی کے مطابق رکھیں چاہے وہ ہمارے لیے مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ ذاتی زندگی میں خدا کی مرضی۔ اپنی خواہشات اور ارادوں کو خدا کے منصوبے کے مطابق ڈھالیں۔ یسوع کی تابعداری کو اپنی زندگی کا معیار بنائیں۔ اختتام۔ خدا کی مرضی کی تکمیل یسوع مسیح کی زندگی، قربانی اور قیامت کا مرکزی پیغام ہے۔ یہ پیغام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالیں اور اس کے منصوبے کا حصہ بنیں۔ آئیں ہم بھی یسوع کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہیں، دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ یہ عزم ہماری زندگیوں میں برکت، سکون اور حقیقی خوشی کا سبب بنے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔